میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، ہو بلا حضور کی آل کا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا، ہو بلا حضور کی آل کا، صلو علیہ وآلہ۔ شمع درود پاک میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور درخواست کرتی ہوں درود پاک پڑھنے کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میری یہ شمع درود پاک یہ چینل آپ خوش قسمت ہیں جو اس چینل پر آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ آج جمعے کا دن تھا اور سب کے لیے بہت زیادہ دعا کی، اور جو مجھے کمنٹس میں کہہ دیتے ہیں ان کے لیے بھی کر دیتے ہیں، اور جو نہیں بھی کہہ پاتے کسی وقت ٹائم کے شارٹیج کی وجہ سے تو ان کے لیے بھی کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ درود پاک کا یہی ہے ایک مقصد اس شمع کا کہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ بار بار آپ کو یہ میں نے کہنا ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت سے پڑھیں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ سب پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح ہی ایک دوسرے کو ایک تو موٹیویشن مل جاتی ہے کہ ہم درود پاک کی طرف راغب ہی رہیں۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایسے ہی وہ گمراہی میں تھا، بہت زیادہ گمراہ تھا کہ رات کو شراب، باہر زنا اور اس طرح کے کام بہت زیادہ تھے۔ اس نے کیا کرنا کہ اس کے باوجود بھی نا اس نے درود پاک نہ چھوڑنا، پھر بھی ایک تصویر درود پاک کی نا روزانہ کر لینی۔ اور جب کچھ ایج ہو گئی اس کی تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ چلو آج اب نا ہم حج کرنے چلے جاتے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ نا حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، حج کے لیے سب تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور اپنے بیٹے کو بھی اس نے تیار کیا کہ بیٹا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو سب قافلے والوں کے ساتھ نا روانہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں اونٹنیوں پر جاتے تھے، تمام سامان وغیرہ لے کر جانا، اور اس طرح سے ایک وقت لگتا تھا، کم از کم 3 مہینے گزر جاتے تھے اسی پیریڈ میں، جانے کے آنے تک 2-3 مہینے 4 مہینے لگ جاتے تھے پہلے قافلے میں نا۔ تو اس نے نا وہ ایسا ہی ہوا کہ راستے میں نا اس کی طبیعت جو تھی نا ناساز ہو گئی۔ خیر 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، طبیعت زیادہ ناساز ہوتی چلی گئی، سنبھل نہ پائی۔ تو قافلے والے پہلے تو رک گئے کہ رک گئے تو دیکھیں کہ یہ تھوڑا طبیعت سیٹ ہوتی ہے تو پھر آگے قافلہ چلتے ہیں۔ ہر 1 دن گزرا، 2 دن 3 دن گزرے، پھر قافلے والوں نے کہا کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، آپ انہیں ادھر ہی رکھیں اور ہم چلتے ہیں، جو ان کی طبیعت سنبھلے گی اگر پیچھے سے کوئی قافلہ آئے گا ان کے ساتھ آپ مل کے تو آ جانا۔ خیر اس نے ایسا ہی کیا، بیٹے نے اپنے باپ کو سنبھالا، بہت وقت گزر گیا، 5-6 دن گزر گئے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ان کے جو والد تھا تھوڑی طبیعت اس کی سٹیبل یعنی کہ نا ہوئی نہیں طبیعت اس کی نا بالکل ہی۔ تو جب طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو اس کے اپنے بیٹے کو کہا کہ بس میرا اب وقت، مجھے لگتا ہے کہ اب میں نے صحیح نہیں ہو سکنا۔ تو خیر طبیعت اس کی اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے بیٹے نے کیا کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو چہرہ تھا باپ کا نا وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا، وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ اتنا کلر رنگ بھی اتنا زیادہ خراب ہو گیا، ایون کہ بالکل کالا رنگ ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ میں تو اپنے باپ کا منہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ یہ میں آپ کو درود پاک کی برکتیں بتانے لگی ہوں
کہ دیکھیں وہ کیسا بھی انسان تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جب درود پاک، یہ میں آپ کو درود پاک کی برکتیں بتا رہی ہوں کہ جب رات ہوئی تو اس نے کہا میں سب کوئی لوگ گزریں گے یہاں سے، میں اپنے باپ کا کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس طرح اتنا چہرہ زیادہ خراب ہو گیا۔ خیر انہوں نے نا دن ابھی رات ہوئی ہے تو اب اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک 5 لوگ ہیں اور آئے ہیں اس میں نا خواب میں، تو خواب میں بڑا خوبصورت خواب اس نے دیکھا کہ ایسے انہوں نے میرے باپ کا کپڑا اٹھایا منہ سے اور اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور وہ نا ایسے نور و نور ہو گیا ہے چہرہ۔ اس نے خواب میں ہی پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ کون ہیں؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور اس لیے میں ادھر آیا ہوں کہ اس شخص نے میرے اوپر کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس وقت میرے پہ درود پاک نہیں پڑا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور اس شخص نے میرے پہ درود پاک پڑھنا نہیں بھولا تھا تو میں اس کو کیسے بھول جاتا۔ سبحان اللہ، کہ دیکھیں اسی وقت وہ اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، اور وہ جو چہرہ ہے اس کے باپ کا معطر ہے، نور و نور ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولتے نہیں ہیں نا تو وہ بھی نہیں بھولتے، کہ وہ دیکھیں وہ کیسا تھا لیکن اس نے درود پاک نہیں چھوڑا، تو اس کے آخری وقت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ساتھ دیا۔ تو جو دنیا نے دیکھا تو جب وہ قبر میں گیا تو کیا عالم ہوگا۔ تو اس درجہ دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو پہلی سیڑھی ہے نا وہ درود پاک ہے۔ تو دیکھیں اس شخص نے درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑا تھا، تو آخری وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا کرم کیا، کیا رحمتیں نازل ہوئیں۔ تو بس درود پاک نہ چھوڑا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے درود پاک نہیں چھوڑنا، آپ کی ایک ایک سانس میں بھی درود پاک ہو۔ اگر جیسے رات ہوتی ہے نا، آپ لیٹ گئے ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اب میں نے کیا کیا ہے سارا دن میں، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، اپنا وہ ضرور وہ رات کو دیکھا کریں کہ آج میرے سے کتنی نیکیاں ہوئی ہیں، کتنی بدیاں ہوئی ہیں، اور آج میں نے اچھے کام کتنے کیے ہیں، اور میرے سے اچھے جو نہیں کام ہوئے کتنے ہوئے، اور کوشش کیا کریں نیکسٹ جو ڈے ہو نا اس میں کوئی غلطی، زندگی ہے انسان ہے تو ہو جاتی، کوشش کیا کریں وہ بھی ختم کیا کریں اپنی زندگی سے، اور جتنا درود پاک ہو سکتا ہے پڑھتے ہی رہا کریں۔ اور میری یہ جو ویڈیو ہے یہ میں بناتی ہوں صرف میری شمع چینل شمع درود پاک ہے، یہ شمع ہمیشہ جلتی رہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک جلتی رہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ سبسکرائب کیا کریں، آپ شیئر کیا کریں، آگے بھی لائک بھی کیا کریں۔ دیکھیں انسان ہے نا کہ میں جب بھی محفل کرتی ہوں میں دعا کرتی ہوں سب کے لیے، جو سبسکرائب ہے میرے فالورز ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اور جو نہیں بھی کرتے میں ان کے لیے بھی کرتی ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ دعاؤں کا بھی، یہ شمع درود پاک کا بھی سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ شمع عام ہے ہی نہیں کہ یہ جو کبھی بجھ جائے، یہ ہمیشہ ہی جلتی رہے گی، اور یہ دعاؤں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل پھر ایک نیو ویڈیو میں، اور میں انشاءاللہ تعالی آپ کو 1-2 زیارات کرواؤں گی اس ویڈیو میں، جو کل کی ویڈیو ہے انشاءاللہ، اور ملتے ہیں پھر کل کی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔